تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا نے فحاشی اور اوریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اور جس نے اپنی شرمگاہ کی the very sensitive parts in our body، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے۔ ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے یار کوئی ایسا عمل بتا دے کنفرم جنت مل جائے۔ عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے۔ لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی۔ چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا، زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی۔ اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں، جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت اس قدر برائی عام ہو گئی ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا۔ بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ کو، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی۔ اس نے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری ہو۔ جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی؟ نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں، آپ گناہ سے بچیں، تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ اچھا اگلے سنڈے تک کی گارنٹی نہیں ہے، اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کے پاس کہ مارننگ تک زندہ رہوں گا؟ اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا ہے۔ اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کے بعد بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے، بس تھوڑا انجوائے کر لو لائف کو، شادی وادی ہو جائے، اس کے بعد بس میں نے بالکل نمازی بن جانا ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں۔ آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں۔ ایک بار آخری وقت تھا آپ کا، بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، تو لوگوں نے یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا، تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے، پھر رونے لگے اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت میں اللہ کا ذکر یاد آیا ہے؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا۔ جوانی یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں چند آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا دیتا ہوں جو نوجوان ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا، ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا۔ ہاں اپنا کہتے ہیں یار زندگی ایسی گزارو بڑھاپا اچھا ہو جائے، میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، جوانی ایسی گزارو کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی تمہیں سنبھالے گا، تم پر کرم فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی 100 سال عمر تھی،
دانت سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، نظر سلامت. لوگوں نے کہا حضور 100 ایئرز آپ کی ایج ہے، آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں جوان تھا نا، میں نے اعضاء سے گناہ نہیں کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے جسم سے گناہ نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا. جب بڑھاپا آیا اللہ نے میرے سارے اعضاء سلامت رکھے. Now it's up to you. آپ کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں ان آرگنز کو؟ یہ اللہ نہیں دیے نا. یہ تو طے ہے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، زبان، شرمگاہ، آنکھیں، کان، everything whatever I have سب اللہ نے دیا. جس نے دیا ہے وہ حساب بھی تو لے گا نا. آپ کی مرضی ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں. پلیز اب میں آپ کو بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں آئے ہائے ہائے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ کرے یہ سعادت ہمیں مل جائے. 2-3 حدیثیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، وہ خوبصورت جوان کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے، ذرا سنیے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. آئے ہائے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا، خود اللہ کی رحمت سے ہی بنیں گے، اللہ بنا بھی دے اور پھر اللہ فرمائے فرشتوں سے کہ یہ میرا حقیقی بندہ. ایک اور حدیث سنیے گا. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی شہوات نفسانی کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے. یہ ہے جوانی کا استعمال کہ اپنے آپ کو روکنا. آج بندہ کبھی رکتا بھی ہے نا تو اکیلے میں نہیں رک رہا ہوگا. دروازہ بند ہوا، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو. کہتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. جدھر بھی جاؤ گے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کاش گناہ کرتے وقت دل میں یہ نقش ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے. ایک اور بڑا درد ہے مجھے، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ آج ایک اور کہانی یہ بن گئی ہے کہ ہماری ہر سیلیبریشن، ہماری ہر خوشی جو ہے اس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ ہے کتنی عجیب بات. دنیا میں آپ کو کوئی گفٹ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اچھا گفٹ دے، بندہ کہتا ہے اس کو تو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا، بڑا خیال رکھتا ہے. اللہ نے کروڑوں گفٹ دیے مجھے اور آپ کو، آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ والا بنایا، پیر والا بنایا، مال دیا، گھر دیا، عزت دی. اچھا پھر خوشی دی. جو اللہ خوشی دینے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچے پیدا ہونے کی خوشی میں پارٹی کریں گے. اس پارٹی میں کیا کریں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا. بچے کی تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، برتھ ڈے کریں، بھائی کون منع کرتا ہے؟ برتھ ڈے کریں گے، اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا. خوشی رب دیے جا رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، اس شادی کی خوشی میں بھی اللہ کو ناراض کرنا. اور کتنا ناراض کرنا ہے؟ اتنا ناراض. کون سا کام ہے جو شادیوں میں آج نہیں ہو رہا؟ حالانکہ پوچھو ان سے کہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ماں باپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، رشتہ آ جائے. رشتہ آیا اور اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اللہ نے گھر دیا، گھر کی اوپننگ پارٹی، اس میں اللہ کو ناراض. اللہ نے ایک نیا سال دیا، نیو ایئر پارٹی، پھر اللہ کو ناراض ہے. بندہ بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، کہتا ہے صحت کی خوشی میں پارٹی، پھر اللہ کو ناراض. ارے اللہ کے بندوں تمہیں رب دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہماری نعمتیں چلی جاتی ہیں. بچوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، تھوڑے عرصے بعد بہو گھر پہ آ گئی یا بیٹی گھر پہ آ گئی طلاق لے کر، رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی ناراضگی. اچھا شادی ہو گئی تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ ارے تم نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کتنا کیا تھا، کبھی سوچا؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں. ذرا میرا جملہ سنیے گا، اللہ کرے میری یہ بات آج دل میں اتر جائے. یہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ خوشی دے رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، میرے بچے، فیملی، دوست خوش ہو رہے ہیں، اور اس خوشی میں میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ نا یہ عقل مندی ہے؟ ارے آج ایک بات طے کر کے جاؤ کہ میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا. یہ پاسبل ہے نا؟ بلکہ میں آج یوتھ کو، نوجوان کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک نیت کر کے جاؤ
کہ یار میری جب بھی شادی ہونی ہے نا، میں نے کم از کم اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. کیوں؟ آپ کی شادی میں انجوائے کون کرے گا؟ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار. اچھا آپ کہیں گے یار ہم کوئی رسم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تم خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے، تم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ایک تو لاکھوں روپے خرچ کرو گے، اس کے بعد اس سب کا وبال جو آئے گا وہ تم میاں بیوی پر آئے گا، اس کپل پر آئے گا کہ ان کی شادی میں یہ ہوا تھا. اینڈ آف دا ڈے اس کی سارے کمپلیکینسز وہ آپ نے بھگتنے ہیں. تو میں کیوں بھگتوں بھائی؟ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میں اور میری بیوی اور آنے والے بچے اس لعنت کو کیوں بھگتے ہیں؟ ہم نے وہی کرنا ہے جو رب کی رضا. آپ کر کے دیکھو پھر اس کی خوشیاں دیکھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ خوشی میں شکر ادا کریں نا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. شادیاں اچھی انداز سے بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، بہت کمال کی بات کی. جب بھی اپنے کسی بچے کی شادی کرتا ہوں ساتھ 2 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں. رسمیں وسمیں نہیں کرتا، وہ پیسے ان غریب بچوں پہ خرچ کرتا ہوں. وہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کی خیر ہو جاتی ہے. یہ کرو نا، کمال ہے. ہر خوشی میں رب کو ناراض. اللہ کرے یہ شیطان کا وار ہم سمجھ جائیں. یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. ہماری ہر سیلیبریشن میں ہم سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر ایسی سیلیبریشن کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں، لنگر کریں، غریبوں کو کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. اچھے کپڑے پہنے، کون منع کرتا ہے؟ خود بھی پہنے، دوسروں کو بھی پہنا دیں. لیکن تکبر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، تکلیف نہ دیں. ارے تم خوش ہو رہے ہو، پورا محلہ رات کو سو نہیں رہا. ایسی کون سی شادی ہے بھائی؟ ڈھول دھمکا، آتش بازی، لوگ نیند سے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے بارات آئی تھی، ایسا لگتا ہے محلے پہ حملہ ہو گیا کسی کا. اب بتاؤ یہ دل سے دعا نکلی تمہاری شادی کی رات ان لوگوں کے لیے؟ شادی کی رات تم نے ہائے لی ہیں، لیتے لوگ پھر کہتے ہیں یار خوشیاں نہیں مل رہی فیملی میں. تم نے آپ خود سوچے تھے یہ شیطان نے ہم کون سے کام ہم سے کروا رہا ہے؟ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو جوان تو نوجوان ہے، اس کو اپنے نفس کو بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. کیونکہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ اختتام کی طرف ہیں. There is no big list. اب ریوارڈ کی طرف ہم نے آنا ہے. مگر ایک قرآن اور بات فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. کامیاب لوگوں کا ایک اور کام کیا ہے؟ فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. امانت رکھواؤ تو پوری واپس لوٹاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. آج کل تو ایک عجیب سا جملہ مشہور ہے، وعدہ ہی کیا تو وفا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، مسلمان کا وعدہ سچا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب لوگ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں اور امانت لوٹانے والے ہیں. امانت لے کر بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن اب جو یہ کرنے والے ہیں، پھر آگے قرآن آخری بات، پھر انعام کی طرف آ جائیں گے. آپ کو اگر تھوڑی دہرائی کر لیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، فضول کام کرنے والے نہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور 5واں فرمایا امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے. ابھی تک تو 5 ہی آلموسٹ باتیں ہوئی نا، اب 6ٹھی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد انعام ہے. قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. پھر نماز آ گئی. لک ایٹ دا ویلیو آف نماز. قرآن کہتا ہے وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کہا نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پراپر ٹائم پہ حفاظت کر کے پڑھتے ہیں، نماز ضائع نہیں ہونے دیتے. لوگ کہتے ہیں یار شام کو ساری پڑھ لیتا ہوں، تو بریک فاسٹ لنچ بھی ڈنر میں کر لیا کرو نا. بریک فاسٹ کے وقت بریک فاسٹ یاد ہے، لنچ کے وقت لنچ یاد ہے، کاروبار کے وقت کاروبار یاد ہے، رات کو ساری نمازیں پڑھنی ہے. ٹائم پہ پڑھنی ہے، حفاظت کرنی ہے نماز کی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس نے اپنی زندگی میں نماز کو پراپر انوالو کر لیا نا، اب اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس کو الٹا بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے کبھی دوپہر کا کھانا نہ کھایا ہو تو رات کو کیا ہوتا ہے، شام کو ایک انر الارم بج رہا ہوتا ہے، یار آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، یار ابھی تک نہیں کھایا، ابھی تک ڈنر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو زندگی میں انوالو کیا ہے. جاب نہیں چھوٹتی، اسکول نہیں چھوٹتی، دوست نہیں چھوٹتے، نماز کیسے چھوٹ گئی؟ اچھا پھر کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، باقی 4 پڑھ لیتا ہوں. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟ کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کہ یار آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی؟ کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے، 8 بجے بینک پہنچنا ہے، تو کبھی ایسا ہوا یار آنکھ نہیں لگی، آنکھ نہیں کھلی؟ 2 الارم لگاتے ہیں، والدین کو کہہ کے سوتے ہیں، پڑوسی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار اٹھا دینا بھائی صبح فلائٹ نہ دے رہی جائے.
نہ فلائٹ مس ہوئی، نہ ٹرین مس ہوئی، نہ میٹنگ مس ہوئی، نماز کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے ابھی تک دل میں۔ جس دن نماز کی ویلیو ہو گئی نا، ایٹ اینی کاسٹ نماز پڑھو گے آپ۔ اور نماز کا حکم پتہ ہے کیسا ہے؟ کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں، پڑھنی ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس عمارت کے ستون نکال دے، عمارت کھڑی رہے گی؟ ستون ہے نماز، مگر نماز ہی نہیں ہماری لائف میں۔ اچھا کوئی افسوس بھی نہیں ہے، جس کی فجر قضا ہو جائے اس کا دن کیسے اچھا گزرتا ہے۔ صبح صبح 5 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے، سارا دن موڈ کیسا ہوگا آپ کا؟ میسج آ جائے یار وہ مال خراب ہو گیا، ارے نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لگتا ہے آج کو لاس کیا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، ہنستے ہنستے اٹھتے ہیں، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، دھڑا دھڑ نمازیں جا رہی ہیں۔ مسلمان بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کا بروز قیامت اسے دیدار کروایا جائے گا۔ اور جب بے نمازی ہوتا ہے، آپ اور میں جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر پہ نام لکھا ہوتا ہے نا، گھر کے باہر نیم پلیٹ، ایک حدیث سنو، اللہ کرے عبرت ملے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر داخل ہوگا۔ نبی پاک نے دونوں ہاتھ ملا کر بتایا، یہ ہاتھ ملا کر فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا نا، اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، پلیز آج نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز آپ کے برڈن ریلیز کر دے گی۔ جو پڑھتے نماز ان سے پوچھو، وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے بندہ ری سٹارٹ ہو گیا ہے، ری فریش ہو گیا ہے، ایک نئی زندگی کو اب دوبارہ ملتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کی پراپر عادت ڈالیں۔ تو یہ 6 یا 7 چیزیں ہوئی۔ ناؤ کم ٹوورڈز دا ریوارڈ۔ اللہ اکبر، انعام سنو، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن کہتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت بھی کون سی والی؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کیا ہے پہلے یہ سنو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی کی دعا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کر لی تو آقا فرماتے ہیں آخرت میں ملنے والی وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وارث ہیں، گارنٹیڈ۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہیں۔ اور کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے؟ امریکہ جاتے ہو، یورپ جاتے ہو، ترکی جاتے ہو، پلیجر ٹرپ پہ جاتے ہو، 5 دن 7 دن 30 ڈیز، اس کے بعد تو واپسی ہے نا۔ زندگی میں بھی آئے، مزے کیے تو بھی 10 15 20 50 سال۔ جنت میں جو گیا ہم فیہا خالدون، there is no expiry date، always، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔